نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رجب کا چاند نظر آتا تو آپ خاص عبادات کا روزوں کی کثرت کرتے، اور روزے شعبان میں اور رجب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ رجب کے مہینے کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میرا امتی رجب کے مہینے میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، کسی مسلمان کی، کوئی مسلمان پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، ڈپریشن ہے، اسے کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، پریشان ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے رجب میں جو کوئی بندہ کسی کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا کہ جو حد نظر تک وسیع اور کشادہ ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا تم رجب کی تکریم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہاری تکریم کرے گا۔ رجب کے مہینے کی تعظیم زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ کرتے تھے، پھر اس کے بعد جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس کی تعظیم برقرار رہی، اور اس کی تعظیم کا حکم جیسا کہ قرآن پاک کے اندر بھی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن، کہا کہ ان 4 مہینوں کے اندر گناہ تو ویسے بھی نہیں کرنے چاہیے، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، گناہ سے تو ہم نے ساری زندگی بچنا ہی بچنا ہے، لیکن خاص طور پر حرمت کے مہینوں کے اندر گناہ سے بچنے کا ہمیں ارشاد فرمایا گیا کہ ان مہینوں کے اندر تم نے گناہ نہیں کرنے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا، اور اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی جگہ سیپریشن ملے اور تنہائی ملے تو میں گناہ کروں، تو اتفاق سے ان دونوں کو تنہائی کا موقع میسر آ گیا۔ اب یہ شام کا وقت تھا، اس نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر کچھ ہلچل سی ہے، معمول سے ہٹ کر تھوڑا لوگوں کے اندر کچھ ایکٹیویٹیز پائی جا رہی ہیں، تو اس نے کہا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا کہ لوگ رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس نے فوراً اس عورت سے علیحدگی اختیار کی اور کہا کہ اچھا رجب کا مہینہ آ گیا ہے، رجب کا مہینہ آ گیا ہے تو میں اس مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے اللہ کی یہ نافرمانی یعنی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور اس سے ملاقات کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے، ملاقات کی اور اپنی ملاقات کا سبب بتایا تو اس کا دل نور ایمانی سے بھر گیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو تعظیم جو ہوتی ہے نا، تعظیم، اچھا بعض اوقات ہمارے ذہن میں آتا ہے جی یہ تعظیم کیا چیز ہے، یا کسی خاص ایک وقت کی تعظیم یا یہ وہ، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اسلام کے اندر جگہ کے بدلنے سے اس کی ویلیو بدل جاتی ہے، اسی طرح وقت کے بدلنے سے بھی اس کی ویلیو بدلتی ہے، اور اس کی ہمارے پاس 20 مثالیں ہیں۔ آپ گھر میں نماز پڑھیں تو آپ کو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ ایک۔ مسجد میں آ کر پڑھیں تو جماعت کے ساتھ 25 یا 27۔ کسی جامع مسجد میں، بڑی جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھیں تو 500 تک کا ثواب یہاں تک حدیث میں آیا ہے۔ نماز یہی ہے، جا کر مسجد نبوی میں پڑھیں تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 50,000 کا، اور جا کر حرم کعبہ میں پڑھیں تو کتنی کا ثواب؟ 1,00,000 کا۔ تو نماز تو وہی ہے۔ اسی طرح وقت کے بدلنے سے بھی ویلیو بدل جاتی ہے۔ ابھی ہم ایک نیکی کریں تو ایک، اور رمضان میں ایک نیکی کریں تو 70 گنا زیادہ۔ رمضان کے اندر اگر نفل پڑھیں تو فرض کا ثواب، اب نفل پڑھیں تو نفل کا ثواب۔ تو اسی طرح جو ہے نا وقت کے بدلنے سے بھی ویلیوز بدلتی ہیں، یہ کوئی اتنی پریشان کن بات نہیں ہے۔ تو رجب کے مہینے میں انشاءاللہ ہم عبادت کریں گے، اور اس نیت سے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ بہرحال ہم نے مرنا تو ہے نا، مرنے سے پہلے سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ تو یہ توبہ کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔